اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم بکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جست مل جائے ندانم جست ماوائے توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ روحی فدا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک و مسعود محفل کے جس میں ہم آپ تمام لوگ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، آج کی اس محفل کا تعلق ہمارے عزیز محترم ماسٹر آصف صاحب کی شادی کے سلسلے میں انعقاد کیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری آپ کی یہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرمائے، اور اس شادی کو ہمیشہ کے لیے شادی خانہ آبادی فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے حوالے سے اور کچھ بزرگان دین کی زندگی کے حوالے سے اور کچھ ملا جلا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آپ کے فرمودات کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ جتنے بزرگ ادھر بیٹھے ہیں، اگر بار خاطر نہ ہو، اگر دھوپ کے لیے بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ویسی ہی بیٹھے ہیں تو بہتر یہ لگے گا کہ سامنے تشریف لیں، اگر بار خاطر نہ ہو تو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی عمروں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، عمر خضر صحت و تندرستی عافیت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ 11 بج کے تقریباً 10 منٹ ہونے والے ہیں، کتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنی گفتگو کو اسی حساب سے 11:17 ہوئے ہیں، اپنی گفتگو کو اسی حساب سے شروع کروں اور پھر اسی حساب سے ختم کر دوں۔ تو کب تک پروگرام چلے گا یہ آپ مجھے بتا دیں جی؟ اچھا چلیے، وہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ چلیے، میں آپ بے فکر رہیں کہ بہت زیادہ آپ کو تھکاؤں گا نہیں، چند قیمتی اور کام کی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ کو پھر ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم کی بڑی مشہور اور معروف آیت تلاوت کی ہے جو آپ بارہا سنتے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے 11ویں پارے میں فرمائیں۔ کیا؟ پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور جب خشیت الہی سے تمہارا سینہ تھر تھر کانپنے لگے، سر سے لے کر پورا وجود تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں گم ہو جائے، پھر اپنے ایمان، عمل، تقوی کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامو، تاکہ اللہ والوں کا دامن تھام کر تم اپنے ایمان، عمل اور عقیدے کی حفاظت کر لو۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کریں، اور پھر اپنے ایمان، عمل اور تقوی طہارت کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامیں۔ آج جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اس محفل کا تعلق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے اور شادی کے حوالے سے بھی ہے، تو تھوڑا سا ذکر میں حضور غوث اعظم کا کر کے پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جی اچھا چلیے، 2 اشعار ہمارے بلال بھائی فرما رہے ہیں کہ نعت رسول مقبول کے میں پیش کروں۔ حالانکہ آواز آپ دیکھ رہے ہیں بہت حد تک متاثر اور بھاری بھی ہو رہا ہے، لہٰذا میں پھر بھی 2 اشعار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ حضرات درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کے در کی شان یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا، صبح بعد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اپنے محبوب کے در پہ بھیج دیتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ جانے والے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی 70,000 فرشتوں کی جماعت اور آ جاتی ہے۔ یعنی صبح 70,000، شام 70,000، پورے دن میں کتنے ہوئے 24 گھنٹے میں؟ 1,40,000، یعنی 1,40,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کے رات تک، پوری دن پوری رات مصطفیٰ کے در پر رہتے ہیں۔ کام کتنا ہے؟ کام صرف اتنا سا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو آیا ہے کتابوں میں قیامت آ جائے گی، لیکن پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا کہ مصطفیٰ کے دربار میں آئیں۔ یعنی زندگی بھر وہ تمنائیں کرتے رہیں، آرزویں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، حسرتیں ان کے سینے میں مچلتی رہیں، اور کہیں پروردگار ایک بار اور بھیج دے ہمارے حبیب کے در پہ، تو اب قیامت تک ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے مقدر پر قربان جاؤ، آپ امت محمدیہ تمام امتوں میں افضل، کنتم خیر امتن، اے لوگو خیر امت کا تاج آپ کے ماتھے پر چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم خیر امت ہو، میرے حبیب کے غلام ہو، تو یہ اعزاز جو فرشتوں کو نہیں ہے کہ بار بار مصطفیٰ کے در پہ جائیں، بار بار درود و سلام پڑھیں، بار بار مصطفیٰ کی جالیوں کو چومیں، یہ اعزاز فرشتوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے تو نہ ہو، لیکن تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اے میرے حبیب کے غلاموں، زندگی میں جتنی بھی بار چاہتے ہو مصطفیٰ کے در پر جا سکتے ہو، اور جتنی بھی بار چاہو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ سکتے ہو، کوئی روک نہیں ہے، کوئی ٹوک نہیں۔ تو 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام جائیں، اور پھر اس کے بعد موقع نہ ملے، لیکن غلاموں کی قسمت تو دیکھو کہ زندگی وہاں گزار دیں تب بھی لوگوں کم نہیں ہیں۔ اب سماعت کریں لوگوں، یہ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے، میں اپنی ٹوٹی پوٹی زبان سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک
در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ حوروں نے، ملائک نے، جنان نے، بشر نے، حوروں نے، ملائک نے، جنان نے، بشر نے، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میں غوث اعظم کی محفل سننے آیا ہوں، یہی تو بولیں گے۔ میں آپ سے کہوں کہ کیا کرنے آئے ہیں، آپ کہیں گے غوث اعظم کا نام سننے آیا ہوں۔ نوشاد بھائی سے پوچھوں، احمد رضا بھائی سے پوچھوں، سب کہیں گے ہاں غوث اعظم کی محفل میں آیا ہوں۔ لیکن میں اس کو اس طرح سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کہیں گے میں آیا ہوں، آپ کہیں گے میں آیا ہوں، میں کہوں گا میں آیا ہوں، لیکن اس کو اس طرح سے نہ کہہ کر کے اگر اس طرح سے کہا جائے تو بہت اچھا ہوگا، میں نہیں آیا، آپ نہیں آئے، بلکہ ہمیں غوث اعظم نے بلایا ہے۔ بلایا کہ نہیں بلایا ہے؟ ہم مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے کہ اللہ کے ولی مجبور نہیں مختار ہیں۔ کہا جاتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، ذرا زور سے بولیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار نے ہمیں بلایا، سرکار نے آپ کو بلایا، ہم سب کو بلایا، ہم محفل میں آ گئے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پڑھا ہے حدیث میں، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت علامہ عبد التواب صاحب نہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی حدیث۔ اب اس کا سنیں ترجمہ، ہندی میں انواد اس کا یہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کا مطلب کیا ہو، اللہ کا ذکر کریں گے، رسول اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، مصطفیٰ کی حدیث کی بات کریں گے، یعنی اس لیے جمع ہو کہ قرآن کی بات کرنا ہے، اس لیے جمع ہو مصطفیٰ کی حدیث کی بات کرنا ہے، اس لیے جمع ہو اللہ کا ذکر کریں گے، اس لیے جمع ہو رسول اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سکھائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھائیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھائیں گے۔ یہ تمام نیتیں ذہن میں موجود ہیں، اور تمام نیتوں کو ذہن میں موجود کر کے ایک انسان کسی جگہ آئے، پھر دوسرا انسان اسی جگہ آ کر کے بیٹھ جائے، تیسرا انسان بھی اسی جگہ آ کر کے بیٹھ جائے، یعنی ایک جماعت بن گئی۔ اب علماء بیٹھے ہیں، علامہ تواب صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جب جماعت بیٹھتی ہے، جماعت عربی میں دو سے زیادہ کو بولا جاتا ہے، یعنی جہاں دو سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں اس کو جماعت بولا جائے گا۔ اب اے لوگوں، مصطفیٰ کی حدیث کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب قوم جمع ہو گئی، جب کوئی جماعت جمع ہو گئی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کو سنانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ۔ پھر میرا مولا فرماتا ہے آسمانوں میں فرشتوں سے، اے فرشتوں زمین میں میرے بندوں نے میرا ذکر سننے سنانے کے لیے محفل کو جمع کیا ہے۔ اے میرے بندو اب میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کی رحمتیں جھوم کر کے برسنے لگتی ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔
آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی، سنی بھی ہوگی اور بار بار سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ ناچ گانے کی محفل ہو، پوری رات انسان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے گزار دیتا ہے، کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جیسے ہی ذکر سننے آئے، جیسے ہی اللہ کا ذکر سنیں، قرآن کی بات سنیں، مسجد میں جائے، جمعہ کے دن امام صاحب کا خطبہ سنیں، تھوڑی سی دیر کے بعد غلبہ نیند طاری ہو جاتا ہے۔ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ وہی انسان ہے پوری رات جاگتا رہا ہے، وہی انسان ہے پوری رات کھڑے ہو کر کے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھتا رہا ہے، لیکن اب مسجد میں آیا ہے، چند لمحے کے بعد غنود کی طاری ہو گئی، کبھی سر ادھر ڈھلکتا ہے، کبھی ادھر ڈھلکتا ہے، یعنی انسان ہے کہ آغوش نیند میں پہنچ گیا۔ وہی انسان جس نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پوری رات گزار دی، نیند کیوں آ رہی ہے؟ ایک بات میں آپ سے کہوں بھائیو، کوئی انسان بھوکا ہو، کھانا مل جائے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کا جواب ہوگا بالکل سکون ملے گا۔ کوئی انسان پیاسا ہو، پانی اس کے حلق میں ٹپکا دیا جائے، ذرا بتاؤ پیاس بجھے گی کہ نہیں بجھے گی؟ آپ کا جواب ہوگا بالکل پیاس بجھ جائے گی۔ اے لوگو، ہم صبح گناہ کرتے ہیں، شام گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے 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 ہمارا پورا وجود، ہم بھوکے ہوتے ہیں، اے لوگو ہمارا تن، ہمارا بدن اس کا احساس کرتا ہے، ہم پیاسے ہوتے ہیں، ہماری زبان کو اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے کرتے ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو اب روح بیمار ہو رہی ہے تو اس کی دوا کیا ہے؟ روح بیمار ہو رہی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ روح بیمار ہو رہی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اے لوگو، انسان کا جسم بیمار ہو، جا کر کے دوا لے لے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن روح بیمار ہو تو کون سی گولی کام کرے گی؟ کون سی پیراسیٹامول کی دوائی اس کو کھلائی جائے گی؟ اب روح بیمار ہے تو دنیا کی کوئی دوا، دنیا کی کوئی گولی اس پر کام نہیں کرے گی۔ اگر روح بیمار ہو تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہاری روحیں بیمار ہو تو آؤ قرآن پڑھو، تم قرآن کی تلاوت کرو گے، تمہاری بیمار روح کا علاج ہو جائے گا۔ اب اے لوگوں، قرآن کی باتیں ہونے لگتی ہیں، مصطفیٰ کی حدیث کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو گناہ گاروں کا ٹریٹمنٹ ہونے لگتا ہے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں کہ جب مرض کی دوا مل جاتی ہے تو انسان ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ روح بیمار ہے، جیسے ہی ذکر ملا، یعنی روح کی غذا کیا ہے؟ کھانا نہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ پانی نہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ بڑے بڑے عالیشان مکان نہیں، بلڈنگ نہیں، گاڑی اور چھکڑا نہیں، بلکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اور جب یہ جلسوں میں، جلوس میں، مسجد میں، جمعہ کے دن امام صاحب ممبر سے جو کہتے ہیں تو یہ قرآن ہی کی تو بات بولتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث ہی تو بولتے ہیں۔ اور جب انسان یہ سنتا ہے، اب جب بیمار روح کو یہ ذکر ملتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اور جب انسان کو کہتے ہیں سکون ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو بے چینی ہو اور وہ بے چینی کے عالم میں سو جائے، پوری رات گزر جاتی ہے، ادھر سے ادھر کروٹ بدلے گا، ادھر سے ادھر کروٹ بدلے گا، کروٹ بدلتے بدلتے پوری رات ہو جائے گی، لیکن نیند نہیں آئے گی۔ نیند تو آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ نیند آتی کب ہے؟ جب سکون ملتا ہے۔ نیند آتی کب ہے؟ جب انسان کو آرام ملتا ہے۔ یہ انسان کی آنکھوں کا کھیل ہے، لیکن اے لوگوں، روح کو جب سکون ملتا ہے تو پھر انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب آپ سنیے پیارے بھائیو، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سکون ملتا کیوں ہے؟ یہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنا سکون نازل فرماتا ہے۔ اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آگے حدیث کا جملہ سنیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی عام جگہ نہیں بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار بہت زیادہ لوگ نہیں آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایک بندہ بھی اگر بیٹھا ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سنیے آگے کا حدیث کا جملہ، فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، پھر اللہ کی رحمت اس محفل میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ساروں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح، بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، جاؤ اور اپنے نورانی پروں سے ان کو ڈھانپ لو۔ اب وہ فرشتے آ گئے اور آ کر کے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اچھا اب بتاؤ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولیے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہیں تو دکھ کیوں نہیں رہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن دکھتی نہیں ہیں۔ ہوا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن کبھی دکھتی ہے آپ کو؟ بجلی کرنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن کبھی دکھتا ہے آپ کو؟ آپ کو جواب ہوگا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟
تو کبھی دکھتا ہے. تو ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دکھے نہیں وہ ہے نہیں. یہ ہماری نظروں کا قصور ہو سکتا ہے، یہ ہماری نظروں کی خطا ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن سنیے، میرے آقا نے فرما دیا کہ فرشتے آتے ہیں تو آتے ہیں. اے لوگوں، یہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، یہ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، آسمان کے ستارے ٹمٹمانا بند کر سکتے ہیں، یہ سورج نکلنا روشنی پھیلانا بند کر سکتا ہے، آسمان کا چاند اس کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم جو میرے آقا نے فرما دیا ہے وہ کل بھی اٹل تھا، وہ آج بھی اٹل ہے، اور وہ صبح قیامت تک اٹل رہے گا. وہ نہیں بدل سکتا جو میرے آقا نے فرما دیا. اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ پہلا پارا آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہی تو پڑھتے ہو آپ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ انسین چیزوں کو، اندیکھی چیزوں کو بغیر دیکھے مان لینا، اسی کو تو غیب کہتے ہیں. اور ایمان اسی چیز کا نام ہے، یعنی بغیر دیکھے چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. آؤ دیکھو ایمان کیا ہوتا ہے، سنتے چلیں ایک منٹ میں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، لیکن اتفاق یہ تھا کہ جب خرید و فروخت ہو رہی تھی کوئی گواہ موجود نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سودا اس سے طے پا جاتا ہے، لیکن جب قبضہ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ یہودی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کوئی گھوڑا نہیں بیچا ہے. یعنی اس کی نیت میں پاپ آ گیا، نیت بدل گئی، ارادے میں کھوٹ پیدا ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گھوڑا تم نے بیچا تھا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں بیچا تھا. وہ کہتا، میرے آقا فرماتے ہیں بیچا تھا، وہ کہتا ہے نہیں بیچا تھا. اگر تم کو لگتا ہے کہ میں نے بیچا تھا تو گواہ لے آؤ اور اپنا یہ گھوڑا جو ہے لے جاؤ. اب گواہ آئے کون ہے لوگوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب اقرار اور انکار کا یہ دور چل رہا ہے تو مصطفیٰ کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ساری باتوں کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اس سارے منظر کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا بات اس حد تک جا چکی ہے اور یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر تم گھوڑا لینا چاہتے ہو، قبضہ کرنا چاہتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے، یہ ماننا ہے یہ گھوڑا میں نے تمہیں بیچا ہے، تو گواہ لے آؤ، گھوڑا لے جاؤ. حضرت خزیمہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے. بس اتنا بولنا تھا. کہا ٹھیک ہے میری بات پوری ہو گئی، میں نے کہا تھا کہ گواہ لے آؤ، گھوڑا لے جاؤ. لیکن میرے آقا نے حضرت خزیمہ سے پوچھا ہے لوگوں حقیقت تو یہی ہے کہ جب خرید و فروخت کا وہ معاملہ طے پایا تھا تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں، تو حضرت خزیمہ نے اتنی بڑی گواہی دے کیسے دی؟ ذہن میں آپ کے یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا. میرے آقا پوچھتے ہیں حضرت خزیمہ سے، اے حضرت خزیمہ تم نے اتنی بڑی بات بغیر دیکھے کیسے بول دی؟ تم تو موجود تھے نہیں کہ جب میرا اور یہودی کا سودا طے پایا تھا. حضرت خزیمہ کا ایمان بھرا جواب تو سماعت کریں، اور ایمان کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے، میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے مان لیا. مصطفیٰ آپ نے کہا دوزخ ہے، آقا میں نے دیکھا نہیں میں نے مان لیا. مصطفیٰ آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کر کے ہر اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے. مصطفیٰ میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے آقا مان لیا. آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد قبر میں فرشتے آتے ہیں، آقا میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے مان لیا. مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو کامیاب ہو جائے گا اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا جائے گا. مصطفیٰ میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے مان لیا. آقا فرماتے ہیں گناہگاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، پاپیوں کے لیے اگر وہ گناہگار ہے تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا. مصطفیٰ میں نے دیکھا نہیں میں نے مان لیا. آقا میں نے دیکھا نہیں میں نے مان لیا. جنت کو آپ نے کہا مصطفیٰ دیکھا نہیں مان لیا. دوزخ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا دیکھا نہیں مان لیا. قبر کے بارے میں آپ نے حکم دیا، مصطفیٰ دیکھا نہیں مان لیا. مصطفیٰ آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مصطفیٰ میں نے دیکھا نہیں مان لیا. لیکن اے آقا جب ان تمام چیزوں کو بغیر دیکھے میں نے مان لیا تو آپ نے گھوڑا خریدا ہے، آپ نے یہ سودا کیا ہے، اس بات کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے سینے سے لگا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء کرام
بیٹھیے ماشاءاللہ تشریف رکھیے۔ اب آپ دیکھیں علماء اکرام مسند رسول کی زینت بن چکے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ مدد ذیل العالی، مدیر اعلیٰ سواد اعظم دہلی و جنرل سیکریٹری تحریک فروغ اسلام، اور حضرت علامہ مولانا مفتی یعقوب صاحب قبلہ وہ بھی موجود ہیں، قاری عبد الواجد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت خزیمہ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے خزیمہ دل خوش کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، جہاں شرعی معاملات میں دو لوگوں کی گواہی چلتی ہے، آج سے میں حضرت خزیمہ کو یہ اعزاز دیتا ہوں، جہاں دو لوگوں کی گواہی کافی ہوتی ہے وہاں میرے اس غلام کی ایک کی گواہی دو کے برابر کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے الامن والعلا کے اندر اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے۔ یعنی میں آپ سے ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایمان بغیر دیکھے چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ اب سنیے پیارے بھائیو، یہاں فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر آئیں کہ نہیں آئیں، لیکن میرے آقا نے فرما دیا تو ہمیں آپ کو ذرا زور سے بولیں ماننا پڑے گا۔ اے لوگو اب سنیے، میرے آقا نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اب فرشتے آ گئے، فرشتوں نے آ کر کے گھیر لیا، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اے لوگو یہاں زمین میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں آسمانوں میں اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر فرما رہا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اے لوگو حدیث مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تم بندوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ فرشتوں میں تمہارا ذکر فرمائے گا۔ اب کتنے مبارک لوگ ہیں آپ کہ آپ یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں فرشتوں میں اللہ تعالی ہمارا ذکر فرما رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم دنیا کی جماعت کے سامنے میرا ذکر کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کی جماعت کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی جب تک ہم اللہ کا ذکر یہاں کرتے رہیں گے، وہاں فرشتوں کے بیچ میں ہمارا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو چاہتا ہے جو انسان کہ اللہ ہمارا ذکر فرمائے، تو چاہیے کہ کبھی بھی زبان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ رکھے۔ آئیے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ایک بات جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے ولی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ مجبور نہیں، مالک و مختار ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار مدینہ جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، دھن دولت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، بغیر دھن کے آدمی مدینہ تھوڑی پہنچے گا، بغیر مال دولت کے مدینہ تھوڑی پہنچے گا۔ لیکن میرے بھائیو، اگر اس قصے کو سمجھنا چاہتے ہو، اس معمے کا حل دیکھنا چاہتے ہو کہ پیسہ ہی ضروری ہے، تو نہیں بھائیو، بہت سارے ایسے ہیں کہ دولت کا انبار لگا ہے لیکن میرے آقا کا بلاوا نہیں آیا ہے، تو اب تک مدینہ دیکھا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی تو ہیں کہ اے لوگوں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، لیکن جب مدینے سے بلاوا آ جاتا ہے، مصطفیٰ اشارہ کر دیتے ہیں، غریبی کے باوجود بھی ایک مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کا دیدار کر لیتا ہے۔ آئیے اب آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو جو شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ سماعت کریں، مچل کے اور کہیں یا رسول اللہ۔ بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ لے جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، لے جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی،
عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں، محبت سے مسکرا کے اور کہیں یا رسول اللہ۔ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کے حوالے سے آپ چند باتیں سماعت کریں، یعنی کہ تقویٰ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے آپ ذکر جمیل سنیں۔ ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی اگر تصویر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ حضور غوث اعظم کو دیکھ لے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، زندگی کے ہر معاملات میں غوث اعظم کو دیکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتے ہیں۔ کس اینگل سے دیکھیں گے، جس اینگل سے دیکھیں گے اس اینگل سے لاجواب نظر آتے ہیں، جس زاویے سے دیکھیں اس زاویے سے لاجواب نظر آتے ہیں۔ ایک حدیث میرے آقا کی سماعت کریں۔ اے لوگو، ایک شخص آیا اور آ کر کے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے ای الاسلامی خیرن، میرے آقا سے سوال ہو رہا ہے، مصطفیٰ میں اسلام کی کوالٹی جاننا چاہتا ہوں، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے ای الاسلامی خیرن، مصطفیٰ اسلام کی کون سی خصلت سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الاسلام ان تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بہترین خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی اے لوگوں، یہ لفظ کھانا کھلانا جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ محدثین کی الگ الگ جو تشریحات ہیں ان کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو کسی بھی محدث کی کسی بھی تشریح میں یہ لفظ نہیں ملے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ کھانا کھلاؤ تو مومنوں کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ تو کلمہ پڑھنے والوں کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ تو ایمان والوں کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ تو ان کو کھلاؤ کہ جن کے گلے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑا ہو۔ نہیں، بلکہ میرے آقا نے مطلق ارشاد فرمایا کہ مومن ہو اس کو بھی کھانا کھلاؤ، غیر مومن ہو اس کو بھی کھانا کھلاؤ۔ اس لیے آپ اللہ والوں کے دربار میں دیکھیں، جہاں وہاں اپنے جا کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں، وہیں ہم سے زیادہ بیگانے نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ والے اپنی حیات ظاہری میں جہاں لوگوں کو یکجٹ یعنی ایک لڑی میں پرونے کا سندیش دے رہے تھے، اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو انسانیت میں تفرقہ نہیں ڈالتا ہے، انسانوں کو آپس میں لڑاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو بکھری ہوئی انسانیت کو محبت کی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ والے پیارے بھائیوں، حیات ظاہری میں ہیں تو پیغام میں محبت دے رہے ہیں، درس محبت دے رہے ہیں اور لوگوں کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی زندگی کا فارمولہ تعلیم کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پیارے بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کے زاویے سے ہم ناپنے کی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ لاڈلے بیٹے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی کسوٹی پر کتنے کھرے اترتے ہیں
آئیے دیکھتے ہیں۔ اے لوگوں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، میری غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں ڈالنے کے بعد، اسلام کی بہترین کوالٹی یہ ہے، اسلام کی بہترین خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اے لوگوں، ایک بات اور سماعت کرتے چلیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں، مختلف ٹائم میں الگ الگ لوگ آئے ہیں اور الگ الگ سوال کیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال بہت ساری مرتبہ ہوئے ہیں کہ مصطفیٰ مجھے وصیت کیجئے، مصطفیٰ مجھے نصیحت کیجئے، اسلام کی سب سے اچھی بات بتائیے، اس طرح کی حدیث